شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا غلام خادم کھانا لے کر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غلام کو اپنے ساتھ بٹھائے، یا یہ کہ اس کھانے میں سے اسے بھی دے، اس لیے کہ وہی تو ہے جس نے اس کی گرمی اور اس کے دھوئیں کی تکلیف اٹھائی۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو تمہارے غلام ہیں، جو کام کرتے ہیں، اب آج کل کا جو دور ہے تو وہ غلاموں کا تو نہیں، لیکن جو ہمارے گھروں میں نوکر یا نوکرانیاں جو کام کرتی ہیں، جو کرتے ہیں، تو ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر جو ہے ہمیں جو ہے وہ جب کھانا بناتے ہیں تو ہمیں بھی ان کو اپنے ساتھ کھانے میں بٹھانا چاہیے، ان کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا چاہیے، تو اس سے سنت مبارکہ بھی پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اور وہ جو بندہ ہے، جو آپ کا غلام ہے، آپ کا نوکر ہے، جو آپ کے گھر میں کام کرتا ہے، تو اس کا بھی دل بہت خوش ہوگا، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، کوشش کریں، بلکہ لازمی جو ہے یہ سٹیپ کریں، ان نوکروں کے ساتھ جو ہے ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو آج کل کے حالات ہیں، ہم ان کو 3,000 10,000 6,000 دیتے ہیں، لیکن ہم ان سے غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے، اور اگر ہم اس طرح نہیں کر سکتے، ہماری شان و شوکت میں اگر گستاخی ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان کو اسی کھانے میں سے جو ہے حصہ ان کو دیں اور وہ علیحدہ بیٹھ کر کھائیں۔ تو یہ بھی یعنی کہ ایک عمل ہے دوسرا۔ اگر ہم ایسے نہیں کر سکتے تو ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ انہیں علیحدہ کھانا دے دینا چاہیے اسی کھانے میں سے جو انہوں نے پکایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے حدیث مبارکہ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔